السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 17 یعنی مل کے رہو اس کو پڑھا۔ اب ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں، لہٰذا اپنے کتاب اور پینسل اپنے پاس رکھ لیں اور ہر سوال کو ہے کتاب پہ نوٹ کریں تاکہ آپ کی نوٹ بک تیار ہو جائے۔ تو چلتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق، متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، ہمیں دنیا کے لیے پہچان بننا ہے۔ نمبر 1، پیار کی، عزت کی، حمیت کی، وقار کی۔ درست جواب ہے پیار کی۔ بے، قربانیاں دے کر ہم نے حاصل کیا ہے چمن، وطن، گلستان، ریگستان۔ درست جواب ہے وطن۔ جیم، اس چمن میں لہو شامل ہے دلیروں کا، شہیدوں کا، غازیوں کا، جوانوں کا۔ درست جواب ہے شہیدوں کا۔ دال، محبت کے اصول اپناؤ، رنجشیں بھول کر، ایک ہو کر، آپس میں لڑ کر، قربانی دے کر۔ درست جواب ہے رنجشیں بھول کر۔ ہے، اپنی قوم و ملت کے لیے ہمیں نہیں بننا چاہیے بد امنی کا سامان، جدائی کا سامان، ذلت کا سامان، رسوائی کا سامان۔ درست جواب ہے رسوائی کا سامان۔ سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ ہم نے یہ وطن کس طرح حاصل کیا؟ جواب، ہم نے یہ وطن بہت ساری قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ بے، شاعر نے ہمیں کیسا انسان بننے کی نصیحت کی ہے؟ جواب، شاعر نے نصیحت کی ہے کہ ایسا انسان بنو جس پر اللہ تعالیٰ بھی ناز کرے۔ جیم، اتحاد و یگانگت کے کیا فوائد ہیں؟ جواب، اتحاد و یگانگت کے فوائد ہیں کہ کوئی بھی تمہیں زیر نہیں کر سکتا اور نہ ہی دنیا میں کوئی تمہیں شکست دے سکتا ہے بلکہ تم سرخرو ہو کر رہو گے۔ دال، شاعر کے مطابق نا اتفاقی کا مظاہرہ کرنے سے کیا انجام ہوگا؟ جواب، اس سے قوم دوسروں کے سامنے رسوا ہو جاتی ہے اور قومی وقار خاک میں مل جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کس طرح اور کن اصولوں کے مطابق بسر کرنی چاہیے؟ جواب، ہمیں اپنی زندگی باہمی پیار، محبت، خلوص اور اتحاد سے گزارنی چاہیے اور دین اسلام کے مہیا کردہ اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام، ان سوالات کے جوابات تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں اور یاد کریں اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے قابل بن سکیں۔ زبانی اظہار۔ نمبر 4، نظم میں جن کاموں کے کرنے کی نصیحت کی گئی ہے آپ ان پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ دوستوں سے بات چیت کیجیے۔ اساتذہ کرام، ان باتوں پر جو نظم میں بیان کی گئی ہیں بچوں پر بار بار دہرائیں اور انہیں یاد کروائیں اور بار بار ان کو سمجھائیں تاکہ بچے ان باتوں کو ذہن نشین کر سکیں اور ان پر بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ لفظوں کا کھیل۔ نمبر 6، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ اساتذہ کرام، ان الفاظ کے جملے تختہ بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ انہیں بار بار پڑھیں اور لکھنے کے قابل بن سکیں۔ زبان شناسی۔ سوال نمبر 7، کالم الف میں دیے گئے واحد الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے ان کے درست جمع الفاظ سے ملائیے۔ کالم الف، کالم بے، نہر، انہار، مرض، امراض، قبر، قبور، شریف، شرفاء، زوجہ، ازواج۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 8، لغت کا استعمال کرتے ہوئے ذیل میں دیے گئے محاورات کے معنی لکھیے اور جملے بھی بنائیے۔ اساتذہ کرام، ان محاورات کو جملوں میں استعمال کر کے بورڈ پر لکھیں تاکہ بچے کاپی میں نقل کریں، بار بار پڑھیں اور یاد کر کے لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ مثال کے طور پر، خاطر میں لانا، اہمیت دینا۔ وہ اس قدر مغرور ہے کہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، صحیح کرنا۔ زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہر کوئی دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ رفو چکر ہونا، بھاگ جانا۔ وہ پولیس کو چکمہ دے کر رفو چکر ہو گیا۔ الٹی گنگا بہنا، معمول سے ہٹ کر بات کرنا یا عقل کے منافی بات کرنا۔ کوئی ایک غلطی ہو تو کچھ کہیں، یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل کی ہے، یہاں جیسا کرو گے ویسا ہی صلہ پاؤ گے۔ سوال نمبر 9، ہر شعر کا الگ الگ حوالہ متن دیتے ہوئے نظم کے اشعار کی تشریح کیجیے۔ اساتذہ کرام، ان اشعار کے تختہ بورڈ پر تشریح لکھیں اور
बच्चों को कॉपी पे नकल कराएं ताकि वो याद करके लिखने के काबिल हो सकें। सवाल नंबर 10, आगाज, नफ्स मजमून और इख्तिताम का ख्याल रखते हुए इत्तेहाद की ताकत के मौजू पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून तहरीर कीजिए। उस्ताद मोहतरम, इस मौजू पर एक मजमून तख्ता स्याह पर लिखें और बच्चों को कॉपी करवाएं ताकि वो इसे याद करें और लिखने के काबिल हो सकें। जी अजीज तलबा, उम्मीद है आपने हर एक सवाल को बड़ी ही तवज्जो के साथ और ध्यान से जो है वो लिखा होगा, कोई सवाल छूट ना गया होगा। ये इस तरह आपकी एक नोटबुक तैयार हो जाती है जिससे बाद में आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं और इम्तिहान में अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।